اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سول کوڈ مجاز ہے کہ دعوے کی کسی نوعیت پر کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کو نامنظور کرے جو پرامہ فسائی اس دعوے کے irrelevant ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایڈمٹ کیا جائے، اور جب بھی انڈر آرڈر 13 رول 3 ایک سول کوڈ نامنظوری دستاویز کرے گی تو اس کی وجوہات بھی درج کرے گی۔ اس حوالے سے PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 604، 1985 CLC پیج 2644، 1986 MLD پیج 1421، PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 604، 2014 MLD پیج 303، 1980 CLC پیج 110 اور PLD 1982 پیج 5 ہے، اور PLD 2010 سپریم کورٹ 604، 2003 SCMR پیج 74 اور 2014 CLC پیج 285 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ بنیادی طور پہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آرڈر 7 رول 14 یا آرڈر 8 رول 1 کی روح سے عرضی دعویٰ یا جواب دعوے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے دائر کیے جا سکتے ہیں، یا پھر آرڈر 13 رول 1 دعوے کی اولین سماعت کے اوپر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعد میں آرڈر 13 رول 2 CPC 1908 کے تحت دائر کیے جاتے ہیں، اور جب عدالت میں یہ ڈاکومنٹس دائر کیے جاتے ہیں یا سبمٹ کروانے کے لیے لائے جاتے ہیں تو ان ڈاکومنٹس کے غیر متعلقہ یا ناقابل ادحال ہونے کے حوالے سے ان کو مسترد کرنے کا عدالت کے پاس اختیار موجود ہے۔ اور اس کی اگر ہم بنیادی لا کے پرنسپلز دیکھنا چاہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1928 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 537 ہے، اور PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 604 اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 13(3) جو ہے آرڈر 13 رول 3 جو ہے یہ ایک سول کوڈ کو بااختیار بنا دیتا ہے کہ وہ کسی بھی مرحلے پر کسی ایسے ڈاکومنٹ کو جو irrelevant ہے یا inadmissible in evidence ہے اس کو مسترد کر دے، اس کو ریجیکٹ کر دے۔ اب اس حوالے سے 2005 SCMR پیج 1315 اور بیسک لا آل انڈیا رپورٹر 1933 لاہور ہائی کورٹ پیج 271 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی عدالت کسی دستاویز کو شہادت میں داخل کرتی ہے تو اس کے بعد پھر 13(4) کے تحت باقاعدہ طور پر حسب ضابطہ اس کو باقاعدہ طور پر اس پہ دستخط کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے PLD 1988 سپریم کورٹ پیج 35 ہے، اور یاد رکھے گا کہ 13(4) جو ہے یہ ایک تاکیدی رول ہے جسے وائلیشن کی قانون اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس بات کے حوالے سے صاحب PLD 1988 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 35 اور 2000 CLC پیج 296 اور اسی حوالے سے 2003 MLD پیج 1900 اور 2004 SCMR پیج 1777 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب صاحب بات تھوڑی سی آگے لیے چلتے ہیں کہ آرڈر 13 جو ہے جو پروڈکشن، امپاؤنڈنگ اینڈ ریٹرن آف ڈاکومنٹس سے متعلقہ ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ
دائری دعویٰ کرتے وقت دعوے کے ساتھ منسلک جو دستاویزات ہیں ان کو بوقت شہادت ایگزیبٹ نہ ہونے کے باوجود بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بیسک لا ہے، کیونکہ یہ دعوے کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں، شہادت کے وقت اگر ایگزیبٹ ہونے سے رہ بھی گئی ہیں نا تو پھر بھی ان کو کنسیڈر لازمی کیا جائے، لیکن جو ڈاکومنٹ پہ آپ رلائی کر رہے ہیں نا ان کو ایگزیبٹ ضرور کروانا چاہیے، لیکن قانون اس بات کی ایک ایگزمپشن دے دیتا ہے کہ اگر وہ ایگزیبٹ کروانے سے رہ بھی جاتی ہے نا تو پھر بھی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ قانون بنیادی طور پہ انصاف چاہتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کو کنسیڈر کیے بغیر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے 2017 CLC پیج 495 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس بغیر اعتراض مخالف پارٹی کے ایگزیبٹ ہو جاتا ہے تو اٹ مین کہ وہ ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، درست تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اگر بغیر اعتراض ایگزیبٹ ہو گیا ہے تو پھر بعد میں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس کی صحت کے اوپر، اس ڈاکومنٹ کی جینوینٹی کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے نا تو ایگزیبٹ جب ہونا ہے تو اس وقت وہ اعتراض جو ہے وہ لے آئے، اگر نہیں ہے نا تو یہ اٹ مینس کہ اس کو درست تسلیم کیا گیا کہ ڈاکومنٹ وہ جینوین ہے، ڈاکومنٹ تو ہے نا۔ اس بات کو 2015 SCMR پیج 21E اور 2014 SCMR پیج 630، 2007 CLC پیج 1340 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک اور بات بھی بھائی کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ کسی فریق کے قبضے میں ہے تو دین تو آرڈر 13 رول 2 جو ہے اس پہ اپلائی ہوگا کہ بھئی تیرے قبضے میں ڈاکومنٹ ہے، اس کو عدالت میں پروڈیوس کرو، اور اگر کوئی ڈاکومنٹ کسی پارٹی کے قبضے میں نہیں ہے، اس کے پاس ہی نہیں ہے، تو پھر آرڈر 13 رول 2 اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا۔ اس بات کو 2006 CLC پیج 1790 اور 2009 MLD پیج 1279 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سفیشینٹ گراؤنڈ تو دینی ہے کہ چونکہ بعد میں آپ نے وہ ڈاکومنٹ عدالت میں دے رہے ہیں، حالانکہ سوٹ میں پلیڈنگز میں آپ ریلائی کر رہے ہیں اس ڈاکومنٹ پہ، لیکن آپ سبمٹ نہیں کروا رہے، پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں، بعد میں کر رہے ہیں۔ آن ڈیلیڈ پروڈکشن آف اینی ڈاکومنٹ اٹ سیلف از ناٹ اے گراؤنڈ فار ریفیوزل ٹو پرمٹ ڈاکومنٹ۔ اس حوالے سے 2005 CLC پیج 780 دیکھیے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی پارٹی دستاویز کے وجود کے بارے میں علم نہیں ہے نا، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر بھی 13 رول 2 جو ہے اس پہ اپلائی نہیں ہونا ہے۔ اس بات کو 2008 CLC پیج 34 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد صاحب ذہن میں رکھیے کہ 13 ایک واضح کر دیتا ہے کہ اپنے کلیم کو ثابت کرنے والی دستاویز جو ہے اس کو دعویٰ یا جواب دعویٰ دونوں صورتوں میں، جو بھی آپ پارٹی ہیں، اگر پلینٹیف ہیں تو پھر دعویٰ ہے، اگر ڈیفینڈنٹ ہے تو جواب دعویٰ ہے۔ تو جب بھی آپ نے اپنی پلیڈنگ دینی ہے تو اس کے ساتھ پیش کرنا بطور پارٹی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسی ڈاکومنٹ پہ تو آپ ریلائی کر رہے ہیں، اور آپ نے بعد میں شہادتوں میں اس کو ڈاکومنٹ کو ثابت بھی تو کرنا ہے۔ اس حوالے سے PLD 2003 سپریم کورٹ پیج ہے 849C، 2008 CLC پیج 722، اس حوالے سے ہمیں ڈسکشن کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ بنیادی طور پہ قانون یہی چاہتا ہے کہ آرڈر 13 رول 1 کا مقصد یہی ہے کہ پارٹیز کو ڈاکومنٹیشن کی بابت فراڈ سے روکا جائے، تاکہ پارٹیز جو بھی ڈاکومنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ جینوینٹی کے ساتھ ہو، کوئی دھوکہ فریب نہ ہو۔
اس بات کی انٹرپریٹیشن 2005 CLC پیج 1305، 2006 CLC پیج 1790، 2008 CLC پیج 722 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اگر اوریجنل ڈاکومنٹ عدالت میں پروڈیوس نہ کرنے کی کوئی وجہ بیان نہ کی جائے نا، تو پھر اس ڈاکومنٹ کی جو اٹیسٹڈ کاپیز ہیں نا وہ شہادت میں ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جب بھی اصل ڈاکومنٹ عدالت میں پیش نہیں نہ کر رہے تو پھر کوئی وجہ ضرور بیان کرنی ہوگی، اور اس دستاویز کی اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو بعد میں پھر شہادت میں اس کو ایگزیبٹ کروانا جو ہے نا اس کی مصدقہ نقل کو، وہ آپ کے لیے پرابلم بن جائے گا۔ اس بات کو 2006 YLR پیج 1019 اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی ڈاکومنٹ کے بغیر اعتراض ایگزیبٹ ہونے کے بعد اگر وہ دستاویز ثابت نہ ہو سکے، ثابت ہی نہیں ہوتی وہ ڈاکومنٹ، تو اس ڈاکومنٹ کو شہادت میں ایڈمیسیبل تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بغیر اعتراض کے ایگزیبٹ تو ہو گئی ہے لیکن وہ دستاویز ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر جو باقاعدہ طور پر دستاویز اپنا وجود ہی ثابت نہیں کر رہی ہے تو وہ شہادت میں ایڈمیسیبل تصور تو نہیں کی جائے گی نا۔ اس بات کے اوپر 2008 CLC پیج 1287 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ایک سول ٹرائل کورٹ میں کسی دستاویز کی ایگزیبٹ ہونے پہ اعتراض نہیں نہ کرتے تو بعد میں صاحب اپیلیٹ فورم پہ جا کے اس رٹے کو نہیں آپ اٹھا سکتے، اس کی اجازت نہیں آپ کو قانون دیتا، کیونکہ قانون ہمیشہ ویجیلنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، انڈولنٹ کو کہتا ہے گھر جا کے سو جا۔ تو اگر ٹرائل کورٹ میں کسی دستاویز کے اوپر آپ نے اعتراض نہیں کیا، وہ ایگزیبٹ ہو گئی ہے، تو بعد میں اپیلیٹ فورم پہ جا کے اس کو نہ کریں گے۔ اس بات کو 1996 SCMR پیج 1329 بھی ڈسکس کرتا ہے سائٹ۔ اور PLD 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 58 ہے، 2005 CLC پیج 1322، 1999 SCMR پیج 951 بھی اس اہم ٹچنگ ڈاکومنٹ جو ہے ایشو ہے نا اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ اور دوسرا جہاں تک بات ہے کہ اگر پارٹی اپنے فرض نہیں نبھا رہی ہے کہ پہلے تاریخ سماعت پہ ڈاکومنٹ نہیں دے رہی ہے تو پھر عدالت انکار بھی کر سکتی ہے ان کو لینے میں، اور آرڈر 13 رول 2 اسی بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 81 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ ڈسکشن دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آرڈر 13 رول 2 کے خلاف نگرانی اگر آپ جانتے ہیں نا کہ عدالت نے لینے سے انکار کر دیا ہے تو نگرانی اب جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے۔ اس بات کو 2001 YLR پیج 2272 اور PLD 2003 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 128 اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکومنٹ جواب دعوے کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا نا، کیونکہ جب آپ نے جواب دعوے کے ساتھ منسلک نہیں کیا بعد میں وہ ڈاکومنٹ کو لے کے آ جاتے ہیں آپ شہادت میں، تو پھر آپ پہلے اجازت تو لے نا۔ 13(2) جو ہے 13(1), 13(2), 13(3) جو ہے وہ اس حوالے سے آپ آڑے آ جائے گی۔ اور اس حوالے سے NLR 2004 سول ڈائجسٹ 2A2 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اصل میں قانون یہی چاہتا ہے یار کہ مخالف فریق کو نا اعتراض کا موقع دیے بغیر کسی بھی ڈاکومنٹ کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جا سکے، تاکہ مخالف پارٹی کو پتہ ہو کون سا ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے، کون سا ڈاکومنٹ لے کے یہ پارٹی کون سا ایگزیبٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر مخالف فریق کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض تو ریکارڈ کے اوپر لے آئے نا۔ اس حوالے سے PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 148 کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگر عدالت کسی دستاویز کو شہادت میں ایڈمٹ کر لے تو عدالت آرڈر 13 رول 4
پھر کیا کرے گی عدالت؟ انڈورس کرے گی، سائن کرے گی اس کے اوپر، اور وہ اس کے بعد میں وہ پرابلم کریٹ ہو جائے گا کہ اگر اعتراض کا موقع نہیں دیا ہوا تھا تو۔ اس حوالے سے 2002 YLR پیج 2706 بھی ہے، اور 2003 MLD پیج 1900C جو ہے 1900C یہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھے گا کہ صرف ایگزیبٹ ہونے کی وجہ سے کسی بھی ڈاکومنٹ کو یہ نہیں ہے کہ وہ پرزمپشن آف ٹروتھ اس کو حاصل ہو گئی ہے، بلکہ جو بھی ڈاکومنٹ آپ ایگزیبٹ کروایا ہے نا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا اس کی جینوینٹی کو۔ ایگزیبٹ ہو جانا بنیادی طور پہ اس کو جو ہے وہ پرزمپشن آف ٹروتھ نہیں دے دیتا ہے۔ اس حوالے سے 2003 CLC پیج 504 جو ہے وہ ہمیں کچھ پرنسپل ڈرا کر کے اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اب ایک کنفیوژن ہمارے یہاں بن جاتی ہے کہ اگر اوریجنل ڈاکومنٹ ہے تو اس کو ایگزیبٹ کروا لیا ہے، اور اگر فوٹو کاپی تھی تو اس کو مارک کروا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی دستاویز کو شہادت کا حصہ بنانے کے لیے اسے ایگزیبٹ کروانا لازم ہے، یا اس کو اوریجنل فارم میں لے آؤ، یا اس کو لے آؤ جناب جا کے مصدقہ نقل بنوا کے۔ اور اگر صرف اور صرف مارک شدہ دستاویز فوٹو کاپی ہے تو اس کو شہادت کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اس بات کو 2003 MLD پیج 67B جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی بات کو 1992 SCMR پیج 2182B اور PLD 2002 سپریم کورٹ 84 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی دستاویز آفیشیل ریکارڈ ہے نا تو عدالت انکار نہیں کر سکتی، آفیشیل ریکارڈ ہے اس کو تو دیکھنا ہی پڑے گا بھیا جی۔ اس بات کو PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 446 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک اور بات، اب بات وہی پہ کہ چونکہ عدالت اگر کسی ڈاکومنٹ کو irrelevant to the suit دیکھتی ہے یا inadmissible سمجھتی ہے کہ یہ قابل ادحال شہادت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے اس کا اس کے ساتھ، اس سوٹ کے ساتھ، تو پھر 13(2) میں انکار کر دیتی ہے عدالت۔ اگر انکار ہو جاتا ہے صاحب تو پھر ریویژن تو ہونی نہیں ہے، تو ریویژن نہیں ہونی تو پھر اپیل دائر ہوگی۔ اس حوالے سے 1999 CLC پیج 1142 اور 1994 MLD پیج 1984 کو دیکھیے گا صاحب۔ یعنی 13(2) آرڈر 13 رول 2 کے خلاف نگرانی لائی نہیں کرتی ہے سر، نگرانی لائی نہیں کرنی، اپیل لائی کرے گی۔ اپیل کے حوالے سے اگر نگرانی لائی نہیں کرنی، ریویژن کو آپ مینٹینیبلٹی نہیں ہے وہ، چونکہ ریویژن جو ہے وہ قانوناً بارڈ ہے کیونکہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے۔ 2001 YLR پیج 2272 اس بات پہ کہتی ہے، اور 1999 CLC پیج 1142 یہ واضح کر دیتی ہے بھئی اپیل میں جاؤ اس کے حوالے سے۔ اب بات اس طرح سے کہ اگر کسی ڈاکومنٹ کو ایگزیبٹ کروایا ہے، اعتراض نہیں کیا گیا، تو اٹ مین کہ وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس میں تو آ گیا ہے۔ اب پھر وہ ڈاکومنٹ لکھنے والا جو ہے اس کو بطور گواہ جو ہے وہ پیش کرنا اس کو کوئی مینڈیٹری نہیں ہے، یعنی اس کو تو ایز اے ڈاکومنٹ انڈر آرٹیکل 79 قانون شہادت انڈر 1984 میں تو آپ چل جاتے ہیں جو مارجنل وٹنس ہیں یا اس کے، لیکن لکھنے والے کو بلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اٹ مین کہ وہ کم از کم اس کی جو نیچر ہے وہ تو کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ سچائی ہے، آخر کار یہ ڈاکومنٹ کی اپنی نیچر آ جاتی ہے، باقی معاملہ ہے کہ اس نے ثابت بعد میں ہونا ہے۔ یعنی اٹ مین اگر کوئی اعتراض ہے تو وہیں پہ معاملہ آ جائے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تو بھائی سرکاری ریکارڈ ہے نا، سرکاری ڈاکومنٹ ہے کوئی، اس کو تو آپ ٹرائل کی، سول ٹرائل کی آخری سٹیج پہ بھی جو ہے نا پیش کرنے کی اجازت جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ اگر دستاویز ہے نا، پھر آپ کو کھجل خرابی ہوگی، اور عدالت جو ہے عام طور پہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ کو یہ پرزیوم کر لیتی ہے کہ
اگر تم نے یہ ڈاکومنٹ تھا، پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے، اور تو نے پہلے کیوں نہیں لے کے، اب ایک سول سوٹ جو ہے وہ بالکل اینڈ پہ آ گیا، تو بھئی اب تمہیں اس معاملے کو، اس کیس میں کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا جانا۔ تو عام طور پہ پرائیویٹ اگر کوئی دستاویز ہے اس کو ٹرائل کی آخری سٹیج پر پیش کرنے کی سول کوڈ جو ہے وہ اجازت نہیں بھی دیتی ہے۔ اس حوالے سے 1994 SCMR پیج 1945 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، پھر انشاءاللہ چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کوئی آرڈر 14 کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیز یعنی مدعی پارٹی بھی اور ڈیفینڈنٹ پارٹی بھی کسی ڈاکومنٹ کو تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی یا مدعی مدعا علیہ کی کسی ڈاکومنٹ کو، یا مدعا علیہ جو ہے وہ مدعی کی کسی ڈاکومنٹ کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر اس کو شہادت میں ٹینڈر کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہو جاتا ہے تو دیٹ از گڈ، اگر نہیں بھی ہوتا تو ضرورت نہیں ہے ٹینڈر کرنے کی۔ اس حوالے سے 1992 CLC پیج 2524 اور 1993 SCMR پیج 1137 کو ضرور دیکھے گا، یہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ لیں صاحب، اب انشاءاللہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو آرڈرز ہیں نا CPC 1908 کے، اس حوالے سے آگے چل دیں، اور آرڈر 14 سیٹلمنٹ آف ایشوز اینڈ ڈٹرمینیشن آف سوٹ آن ایشوز آف لا اینڈ آن ایشوز ایگریڈ اپون، جو تنقیحات ہیں ایشوز کے حوالے سے اس پہ کچھ گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ، بیٹھتے ہیں، نیکسٹ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تھینک یو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔